بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ابھی ایک ویڈیو میں ہم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں سنا۔ ہم نے سنا کہ یاجوج ماجوج کا اس دنیا میں آنا قیامت کی بڑی اور قریبی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم نے وہ آیتیں بھی آپ کو بتائیں، وہ احادیث بھی آپ کو بتائیں جس میں یاجوج ماجوج کے آنے کا تذکرہ موجود۔ یاجوج ماجوج اس وقت کہاں ہیں؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اس سوال کے جواب کو جاننا چاہتا ہے۔ ہم اس سوال کو ڈسکس کرنے سے پہلے 5 باتیں بڑی اہم یاجوج ماجوج کے بارے میں بتائیں۔ پہلی بات، یاجوج ماجوج انسانوں سے ہی تعلق رکھنے والے ہیں، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی سے ان کا تعلق ہے۔ جمہور محدثین کی رائے یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس جو بعد میں بچ گئے تھے، 3 بیٹے، ان میں سے ایک بیٹے یافس ہیں۔ یافس کی نسل سے، ان کی اولاد سے یاجوج ماجوج کا تعلق ہوگا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، یاجوج ماجوج کی تعداد کیا ہوگی؟ یاجوج ماجوج کی تعداد پوری دنیا کے انسانوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر 10 میں سے 9 لوگوں کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہوگا، یاجوج ماجوج کے قبیلے سے ہوگا، اس نسل سے ہوگا، اور ایک انسان ہوگا، یعنی 10 میں سے ایک عام انسان اور 9 یاجوج ماجوج ہوں گے۔ اتنی زیادہ ان کی تعداد ہوگی۔ نمبر 3، یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ یاجوج ماجوج کی جن قوموں کو سد ذوالقرنین کے ذریعے سے قید کر دیا گیا ہے، قیامت کے قریب وہ نکلیں گے، اور ان کے نکلنے کا وقت کیا ہوگا؟ ہم ترتیب سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پہلے حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، پھر دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں یاجوج ماجوج کو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھیجیں گے، خروج کی اجازت دیں گے۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات ہے، یاجوج ماجوج کیا کریں گے؟ جو سد ذوالقرنین ہے، حضرت ذوالقرنین نے جس دیوار کے ذریعے سے ان کو قید کر دیا گیا کہ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، زمین کے برابر ہو جائے گی۔ یہ جو وحشی قومیں ہوں گی، یہ جو یاجوج ماجوج ہوں گے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ انسانوں کی بستیوں کا رخ کریں گے۔ اتنی تیز رفتاری ان کی ہوگی اور ایسے بھاگتے ہوئے وہ آئیں گے، ایسا لگے گا جیسے وہ پہاڑوں سے نیچے اتر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں یہی بات ارشاد فرمائی گئی، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اوپر سے تیزی سے بھاگتے ہوئے اترتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ یہ جو بڑی تعداد میں وحشی ہوں گے، درندے ہوں گے، انسانوں کا قتل عام کر دیں گے، انسانوں کو ہلاک کر دیں گے، پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے۔ ان کے بڑے بڑے سمندروں کو، دریاؤں کو پی کر پانی یہ یاجوج ماجوج ختم کر دیں گے۔ بڑی قتل و غارت گری کا ماحول ہوگا، فتنہ اور فساد مچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر محصور ہو جائیں گے، اور وہاں جب سامان ختم ہو جائے گا تو جو زندگی کی جو بیسک ضرورتیں ہیں، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، وہ چیزیں بھی کافی مہنگی ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ جو یاجوج ماجوج ہے پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب قسم کی تباہی مچائیں گے، کوئی انسان بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ 5ویں بات، یاجوج ماجوج کی ہلاکت کیسے ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا سے اللہ رب العزت ان بے شمار قوموں کو، بے شمار یہ جو یاجوج ماجوج کی تعداد ہوگی، ان کو ہلاک کر دیں گے۔ ان کی لاشوں سے ساری زمین بھر جائے گی، ایسا تعفن، ایسی بدبو ان کی لاشوں سے اٹھے گی کہ زمین پر بسنا، جینا مشکل ہو جائے۔ پھر ایک شاندار بارش پوری دنیا میں
اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے برسائی جائے گی، جس کے نتیجے میں وہ لاشیں بہہ جائیں گی یا غائب کر دی جائیں گی، اور پھر وہ جو تعفن تھا، وہ جو گندگی اور بدبو تھی، وہ ساری بدبو ختم ہو جائے۔ یہ 5 باتیں، یہ بات تو طے ہے، اللہ کے علم کے مطابق یہ بات طے ہے کہ یاجوج ماجوج ضرور قیامت کی ایک نشانی کے طور پر ظاہر ہوں گے، یعنی ان کے اس دنیا میں خروج کا مطلب یہ ہوگا، ان کے نکلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب قیامت کا وقت جو ہے وہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ اور جب اللہ کے علم میں یہ بات طے ہے تو یہ بات ہو کے رہنی ہے۔ اب ان کی جو لوکیشن گئے، ان کے رہنے کی جگہ گئے، جیوگرافی کے اعتبار سے ان کا جو محل وقوع ہے، سد ذوالقرنین کہاں گئے، یہ یاجوج ماجوج کی قومیں کہاں بستی ہیں، کون سی قومیں ہیں، یہ جاننے کی ہر ایک کو ایک قسم کی لگن رہتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو بالکل صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا کہ یہ قومیں کہاں بستی اور کہاں وہ سد ذوالقرنین بنائی گئی، وہ دیوار تعمیر کی گئی، کہاں ان کو قید کر کے رکھا گیا، کہاں ان کو محصور کر دیا گیا۔ یہ بات نہ قرآن کریم میں ذکر ہے اور نہ احادیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے بیان نہیں فرمائی یہ باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، اور نہ اس پر ہمارے ایمان کا، عقیدے کا، شریعت کا، کسی مسئلے کا کوئی دار و مدار ہے، تو پھر اس کو جانے بغیر ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کو اگر ہم نہیں جانتے ہیں تب بھی ہمارے ایمان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہمیں بس ان باتوں پر ایمان لانا ہے جو باتیں قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ذکر کی گئی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سائنس اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے، سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، پوری دنیا سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھی جا سکتی ہے، میپس کے ذریعے سے دیکھی جا سکتی ہے، ایک ایک چیز سائنس کی نظر میں آ چکی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو یاجوج ماجوج سائنس کی نظر میں نہ آئے ہوں، ان کی لوکیشن معلوم نہ ہو، جیوگرافی کے اعتبار سے وہ ان کا محل وقوع معلوم نہ ہو، یہ کیسے ممکن؟ اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ ساری چیزیں سائنس کی نظر میں آ چکی ہیں، سیٹلائٹ کی نظر میں آ چکی ہیں، یہ بھی دعویٰ غلط ہے۔ اب بھی دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں تک سائنس کے قدم نہیں پڑے، جہاں تک انسانوں کی رسائی اور پہنچ نہیں ہو سکی ہے۔ زمین کے اندر ایک مخصوص ایسی حد ہے، اس سے نیچے یہ سائنس نہیں پہنچ سکی ہے۔ دنیا کے ایسے بہت سے علاقے ہیں، ایسے بہت سے سمندر ہیں جس کی تہہ تک سائنس نہیں پہنچی ہے۔ دنیا کے ایسے بہت سے کنارے ہیں جہاں تک کوئی ٹیکنالوجی نہیں پہنچ سکی ہے، خاص طور سے جس کو شمالی منطقہ باریدہ کہا جاتا ہے، یعنی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نارتھ فریج زون ہے، جہاں بہت زیادہ برف پڑتی ہے، اس کے آگے جو برفیلے پہاڑ ہیں، جو برفیلے سمندر ہیں، اس کے آگے کی دنیا کے آگے سائنس وہاں ابھی تک نہیں پہنچی ہے، ٹیکنالوجی کی رسائی وہاں ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ جہاں تک انسانوں کی رسائی نہیں ہوئی، جہاں انسانوں کے اور سائنس کے قدم نہیں پڑے، وہاں اللہ رب العزت نے کہیں ان قوموں کو قید کر کے رکھا ہو، وہاں ان کو محصور کر کے رکھا ہو، یہ ممکن ہے۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ سائنس کی نظر سے آج کوئی بھی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی نظر سے، اور پھر جو کچھ بھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، ممکن ہے کہ ہر چیز تک انسانوں کی رسائی ہو چکی ہے، دنیا کے کنارے کنارے کو، چپے چپے کو ہو سکتا ہے چھان لیا گیا ہو، ٹھیک ہے، مان لیا جاتا ہے،
لیکن یہ ممکن ہے کہ رسائی ہو جانے کے باوجود، وہاں تک پہنچ جانے کے باوجود بھی ہماری نظروں سے اللہ رب العزت نے ان قوموں کو، یاجوج ماجوج کے ان قبیلوں کو اوجھل کر کے رکھ دیا۔ پہنچ تو ہو گئی ہے چپے چپے تک، لیکن ہمارے درمیان ہونے کے باوجود بھی اللہ نے انہیں چھپا کے رکھ دیا ہو۔ جیسے جنات ایک ایسی قوم ہے جو ہمارے درمیان موجود رہتی ہے، حتیٰ کہ ان کی کھانے پینے کی چیزیں، ان کی غذائیں بالکل ظاہر میں نظر آتی ہیں، لیکن وہ قوم جنات ہمیں نظر نہیں آتی، وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج کو بھی کہیں ہماری نظروں سے اوجھل کر کے رکھ دیا۔ تو ہماری اگر رسائی نہیں ہوئی ہے، سائنس کے قدم وہاں نہیں پہنچے ہوں، یا پھر یہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مخلوق یاجوج ماجوج کے یہ قبیلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے، انسانوں سے ہی ان کا تعلق ہے، کہیں اللہ نے ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، ہماری نظروں سے ان کو اوجھل کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب اللہ کی مرضی ہوگی، قیامت کا وقت قریب آئے گا، تو یہ قومیں ضرور اس دنیا میں آئیں گی، تباہی مچائیں گی۔ اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جیسے ختم نبوت کا انکار کرنے والے، وہ بیچارے امریکہ اور یورپ کو، امریکہ اور روس کو یاجوج ماجوج کی قومیں تسلیم کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو تاتاریوں کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے، بالکل جاہلانہ یہ سوچ گئے اور من گھڑت روایات کی تشریح کر کے یہ رائے بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اور احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی وہ بالکل کلیئر ہیں، صاف ہے۔ وہ انسانوں ہی سے تعلق رکھنے والی قوم ہے، انسانوں سے ہی تعلق رکھنے والے وہ قبیلے ہیں۔ وہ جو دیوار بنائی گئی وہ بھی ایک حقیقی دیوار ہے، وہ کوئی ایک معنوی یا حصی دیوار، صرف امیجینیشن نہیں ہے۔ حقیقت میں ان قوموں کو، ان قبیلوں کو اللہ پاک نے محصور کر کے رکھ دیا، ہماری نظروں سے اوجھل کر کے رکھ دیا۔ اس لیے وہ کون ہیں، کب آئیں گے، کہاں سے آئیں گے، کہاں اس وقت چھپے ہوئے، ان ساری چکروں میں پڑنے کے بجائے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان کے فتنے سے، ان کے شر سے محفوظ رکھے۔